کہ آئمہ اربع کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو اصول بنائے ہیں ان کو تو ہم نہیں چھیڑیں گے، اس کے علاوہ ہم جزیات میں تبدیلی کر لیں گے۔ تو کیا وہ ایسے اصول ہیں جو اٹرنل ہیں اور ان پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے؟ اور دوسرا اسی سے ہی جڑتا دوسرا سوال ہے میرا کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کا نظم قرآن کا تصور جو ہے وہ خود قرآن جی سے نہیں لیا گیا بلکہ خارج سے سر کیا گیا ہے۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کیا غامدی صاحب کی البیان پڑھنے کے بعد تدبر قرآن پڑھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ ائمہ اربعہ نے یا دوسرے اہل علم نے جو بھی اصول کچھ بیان کیے ہیں، کچھ انہوں نے برتے ہیں اور بعد میں لوگوں نے ان کی آراء سے اخذ کیے ہیں، وہ تو دیکھنا علمی اصول ہیں۔ یعنی کسی قرآن کی آیت کو کیسے سمجھنا ہے تو انہوں نے کسی اصول کو استعمال کر کے سمجھا ہے۔ حدیث کو کیسے سمجھنا ہے یا قیاس کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے تو اس میں کیا چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے، تو علمی اصول ہیں۔ اور ان علمی اصولوں میں بنیادی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس لیے ظاہر ہے ائمہ بھی استعمال کرتے ہیں، بعد میں بھی اہل علم استعمال ان کو کرتے ہیں، آج بھی ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ان میں اصولوں میں اختلاف ہوتا ہے، کچھ ائمہ ایک اصول کو اپلائی کرتے ہیں، کچھ ائمہ دوسرے اصولوں کو کرتے ہیں، وہ ایک علمی اختلاف ہے، جیسے ان کے مابین اختلاف ہوا تو آج کے اہل علم بھی کر سکتے ہیں۔ بعض چیزوں میں وہ امام حنیفہ کے اصول کو بہتر اور وزنی سمجھتے ہوئے اس کو وزن دے سکتے ہیں، کچھ دوسرے معاملات میں کسی دوسرے اصول کو وزن دے سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی اس طرح کا یعنی سانچہ انہوں نے نہیں بنایا کہ جس میں وہ امت کو قید کر کے جا رہے ہوں، یہاں ہم نے یہ ایک فریم ورک بنا دیا، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ وہ ایک علمی سرگرمی ہے، اس سے رہنمائی لی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اہم اصول سامنے لائے جا سکتے ہیں، لائے گئے بھی ہیں۔ تو جو بھی علمی اصول اپنے استدلال کی بنیاد پر اور اپنی افادیت کی بنیاد پر اہل علم میں وہ مان لیا جائے تو اس کو پھر ہم برت سکتے۔ نظم قرآن کا تصور جو ہے وہ باہر سے لیا گیا ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ یعنی نظم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو صورت اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر ایک بنائی ہے تو اس کے مضامین میں آپس میں ایک تعلق ہونا چاہیے، وہ بغیر ترتیب کیے اور بغیر کسی مناسبت کے آیتیں جمع نہیں کر دی۔ تو یہ تو ایک بڑی واضح اور منطقی سی بات ہے کہ اگر سورت کو اللہ تعالیٰ نے کسی مناسبت کے بغیر آیتیں جمع کر دی ہیں تو یہ پھر کچھ صورتیں بڑی ہیں، کوئی چھوٹی ہیں، تو اس کی پھر یہ تکلف دکھائی دیتا ہے۔ بغیر مناسبت کے اگر آیتیں جمع کرنی تھی تو پھر تو بعد میں ہمارے لوگوں نے، علماء نے جو مثلاً قرأت کی سہولت کے لیے نا پارے بنا دیے ہیں کہ 30 دنوں میں آپ قرآن پاک پورا پڑھ لیں، تو اس طرح سے تعداد کے لحاظ سے صورتیں بنائی جا سکتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ الگ الگ صورتیں اترتے ہوئے بھی اتارتے ہوئے بھی ان کو قائم کیا ہے۔ ایک صورت مکمل ہو جاتی تھی عام طور پر، پھر اگلی صورت شروع ہوتی تھی اور بسم اللہ سے فصل کیا جاتا تھا۔ پھر صورتیں چھوٹی ہیں، کچھ اس سے بڑے سائز کی ہیں، کچھ زیادہ بڑی ہیں، تو یہ بات کہ ان کے اندر آپس آیتوں میں داخلی طور پر ایک نظم ہونا چاہیے، ایک مناسبت ہونی چاہیے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر سے کہیں لانا۔ ہاں، کوئی صاحب علم کسی صورت پر، بڑی صورت پر غور کر کے جیسے ان آیتوں کی باہمی مناسبت سمجھے گا اور ان کو بیان کرے گا، وہ ایک علمی چیز ہے، اس میں اہل علم کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اتنی بات درست ہے کہ نظم کو جس طرح سے اہل علم سمجھ کے متعین کریں، اس میں ظاہر ہے ان کے اپنے فہم اور ذوق کا دخل بھی ہوگا اور اس سے دوسرے اہل علم بھی اختلاف کر سکیں گے، اس حد تک بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی اجنبی تصور ہے، باہر سے امپوز کیا گیا ہے، تو یہ علمی طور پر صحیح نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اللہ راضی ہو آپ سے۔